السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے لفظوں سے جڑا رشتہ۔ گھر کے صحن میں ایک پرانا آم کا درخت تھا۔ اسی درخت کے نیچے علی اور مریم نے چلنا سیکھا تھا۔ اسی کے سائے میں ان کی ہنسی گونجتی تھی اور اسی کے نیچے وہ لڑتے بھی تھے، مان بھی جاتے تھے۔ وہ دونوں بھائی بہن تھے، ایک ہی چھت، ایک ہی صحن، ایک ہی ماں باپ اور ایک ہی بچپن۔ بچپن میں لڑائیاں معمولی ہوتی، کبھی کھلونا چھیننے پر، کبھی باری نہ ملنے پر، اور پھر شام تک سب بھول جاتا کیونکہ اس وقت بات ہو جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، علی بڑا ہونے لگا، مریم بھی اب اپنی دنیا بنانے لگی۔ ایک دن ایک چھوٹی سی بات ہوئی، بہت چھوٹی، اتنی چھوٹی کہ اگر اسی وقت بات ہو جاتی تو شاید یاد بھی نہ رہتی، مگر اس دن بات نہیں ہوئی۔ علی نے سوچا وہ خود سمجھ جائے گی، مریم نے سوچا وہ خود آ کر بات کرے گا، اور یوں خاموشی نے دونوں کے درمیان پہلا قدم رکھ دیا۔ خاموشی شور نہیں کرتی، مگر دیوار ضرور بناتی ہے۔ پہلے سلام دعا کم ہوئی، پھر مسکراہٹ، پھر باتیں۔ امی ابو نے کبھی کبھار ٹوکا، تم دونوں پہلے جیسے کیوں نہیں رہے؟ دونوں کی طرف سے ایک ہی جواب آتا، کچھ نہیں۔ مگر کچھ نہیں اصل میں بہت کچھ تھا۔ علی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اور مریم کے دل میں یہ احساس پختہ ہو گیا کہ اگر میں بولوں گی تو کمزور سمجھی جاؤں گی۔ یہ وہ زخم تھے جو نظر نہیں آتے، مگر وقت کے ساتھ گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ دونوں نے آپس میں بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ علی یونیورسٹی چلا گیا، مریم بھی اپنی دنیا میں مصروف ہو گئی۔ اب لڑائی بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ لڑنے کے لیے بھی قریب ہونا ضروری ہوتا ہے۔ خوشی کے موقع پر رسمی بات، دکھ میں خاموشی، اور دل میں ایک سوال، کاش ہم بات کر لیتے۔ ایک دن ابو بیمار پڑ گئے، گھر میں خاموشی اور زیادہ بھاری ہو گئی۔ اس دن مریم نے علی کو پہلی بار اس طرح دیکھا جیسے وہ واقعی اس کا بھائی ہو، اور علی نے محسوس کیا کہ یہ خاموشی اب صرف فاصلے نہیں، پچھتاوے بڑھا رہی ہے۔ وہ دونوں ایک ہی لاؤنج میں تھے، مگر برسوں کا فاصلہ بیچ میں تھا۔ علی نے گہرا سانس لیا اور بولا، ہم نے بات کیوں نہیں کی؟ یہ جملہ دیوار میں پہلی دراڑ تھا۔ مریم رو دی، وہ آنسو جو برسوں سے رکے ہوئے تھے بالآخر بہہ نکلے۔ اس دن انہیں سمجھ آیا کہ خاموشی صبر نہیں تھی، وہ انا تھی، ڈر تھا، غلط فہمیاں تھیں، اور سب سے بڑھ کر بات نہ کرنے کی عادت تھی۔ آج بھی وہ مکمل نہیں ہیں، مگر اب بات کرتے ہیں۔ اختلاف بھی ہوتا ہے، مگر خاموشی نہیں، کیونکہ انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ بہن بھائی کا رشتہ لفظوں کا محتاج ہوتا ہے، اور جو بات وقت پر نہ کہی جائے وہ وقت کے ساتھ زخم بن جاتی ہے۔ بچپن میں اگر انا آ جائے تو بڑے ہو کر وہ رشتوں میں دراڑ بن جاتی ہے۔ اس لیے بات کریں، رکے نہیں، کیونکہ کچھ رشتے دوبارہ نہیں بنتے اگر وقت پر ان سے بات نہ کی جائے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ بہن بھائی کا رشتہ بات مانگتا ہے۔ یہ رشتہ خود بخود مضبوط نہیں رہتا، اس سے لفظوں، توجہ اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاموشی ہمیشہ اچھا حل نہیں ہوتی، بات نہ کرنا مسئلہ ختم نہیں کرتا، بلکہ اسے دل کے اندر بڑھا دیتا ہے۔ چھوٹی باتیں وقت پر نہ سلجھیں تو بڑی بن جاتی ہیں۔ جو مسئلہ بچپن میں ایک بات سے حل ہو سکتا ہے، وہ بڑے ہو کر برسوں کا فاصلہ بنا سکتا ہے۔ بات کرنا کمزوری نہیں، ہمت ہے۔ اپنے احساسات بیان کرنا انسان کو چھوٹا نہیں کرتا، بلکہ رشتوں کو بچاتا ہے۔ غلط فہمیاں بات نہ کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اکثر ہم وہی سمجھ لیتے ہیں جو حقیقت نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ ہم نے پوچھا ہی نہیں۔ بہن بھائی پہلے دوست ہوتے ہیں، اگر ہم ان سے بات کرتے رہیں تو زندگی کی سختیاں بھی آسان لگنے لگتی ہیں۔ ذرا خود سے ایمانداری سے پوچھیں، کیا آپ نے کبھی اپنی انا کی وجہ سے کسی اپنے سے بات روک دی؟ کیا آپ نے یہ سوچ کر خاموشی اختیار کی کہ اب بات کرنے کا کیا فائدہ؟ کیا آپ کو کبھی یہ احساس ہوا کہ وقت گزر جانے کے بعد بات کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے؟ یاد رکھیے، خاموشی وقت بچاتی نہیں، رشتے کھا جاتی ہے۔ بچپن میں سیکھا گیا رویہ جوانی میں رشتوں کا نقشہ بن جاتا ہے۔ جو بچہ یہ سیکھ لے کہ بات کرنا فضول ہے،
وہ بڑا ہو کر بھی دل کے دروازے بند رکھتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کل ایک دوسرے کے قریب رہیں تو آج انہیں یہ سکھانا ہوگا کہ بات کیسے کی جاتی ہے، اختلاف کیسے ظاہر کیا جاتا ہے اور انا کے بغیر رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں، کیونکہ بہن بھائی کا رشتہ وہ سرمایہ ہے جو وقت کے ساتھ کم نہیں ہونا چاہیے بلکہ اور قیمتی ہو جانا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔